السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج آپ کو سپریم کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو بڑی خبریں آپ کے سامنے صبح رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلا تو سپریم کورٹ سے آپ کو بتا دوں کہ آج جو وفاقی حکومت کی جانب سے مبینہ آڈیو لیکس پر کمیشن بنایا گیا تھا، اس کے حوالے سے دوسری بڑی سماعت سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ضمانت کیس میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں خبروں کی تفصیلات آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو مبینہ آڈیو لیکس وفاقی حکومت کی جانب سے ایک کمیشن بنایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم افغان شامل تھے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس کمیشن نے پہلے روز اس کی کارروائی بھی کی تھی، اور اس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے پھر ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا اور اس پر 4 درخواستیں اس کیس پہ دائر کی گئیں۔ جو پہلی درخواست تھی وہ تھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے، بابر ایوان نے جمع کرائی تھی، بابر ایوان ان کے وکیل تھے۔ اور ساتھ ساتھ جو دوسری درخواست تھی وہ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں عابد زبیری، جن کی آپ کو یاد ہو تو مبینہ آڈیو لیک بھی ہوئی تھی اور چیئرمین تحریک انصاف کی بھی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو ان کے ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ہیں مقتدر شاہ، ان کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ ریاض حنیف راہی جو ایک وکیل ہیں، ان 4 افراد کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ اور ان 4 درخواستوں پر سپریم کورٹ نے جمعے کے روز بینچ تشکیل دیا اور 5 رکنی لاجر بینچ نے اس کیس کو سنا۔ اٹارنی جنرل اور اس کے ساتھ ساتھ جو عابد زبیری ہیں صدر سپریم کورٹ بار، ان کے وکیل شعیب شاہین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا اور شام کو اس کے حوالے سے تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کو کالعدم قرار دیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا۔ ناظرین، اب یہاں پر آج جو کیس کی سماعت ہوگی اس میں عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جوڈیشل کمیشن نے ہفتے کے روز بھی دوسرا اجلاس بھی بلایا، اور اجلاس میں وہاں پہ بڑے باتیں ہوئی، خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں پر تھوڑے سے سائلنٹ موڈ پہ رہے، لیکن انہوں نے اپنا میسیج جو دینا تھا وہ دے دیا کہ اگر کسی اور کی عزت ہے تو پھر ہماری بھی عزت ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا پیغام دے دیا، اور وہاں پر دلچسپ باتیں ہوتی رہیں۔ وہاں خاص طور پر انہوں نے وکیل شعیب شاہین کو انہوں نے تھوڑا سا میسیج بھی ان کو دیا کہ کہیں پہ میڈیا میں بیٹھ کر یا باہر پریس کانفرنسز کر کے ٹاک کر کے یا گفتگو کر کے وہ ہمیں آئین اور قانون سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان میں ہمت ہوتی تو وہ ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، کیونکہ اس روز آپ کو پتہ ہے کہ 4 جو جن پر الزامات ہیں آڈیو لیکس کے حوالے سے ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی پیش نہیں ہوا تھا سوائے قیوم صدیقی جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں جیو ٹی وی کے، وہ پیش ہوئے تھے اور ان سے صرف اتنا تک پوچھا گیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ پیش ہوئے تھے، لیکن ان سے کوئی تفصیلی بات نہیں کی گئی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی اس نوٹیفیکیشن کو اس کمیشن کو کالعدم قرار دے چکی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ اس کیس کی سماعت جاری رہی۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، سرنڈر کرتے ہوئے یہ کہہ کر کارروائی ملتوی کی کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے تو اس لیے ہم یہ کارروائی آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو آج اس حوالے سے کیس کی سماعت ہے، اور چیف جسٹس پاکستان عمر طاہر بندیال، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید، یہ 5 رکنی بینچ آج 12:15 بجے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس کیس کے اندر ایک اور بڑی خبر یہ تھی کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان عمر طاہر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ وہ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، اور خاص طور پہ ان کی درخواست میں یہ پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان اس لیے کیس نہیں سن سکتے کیونکہ ان کی جو ساس ہے ان کی آڈیو لیک ہے، مبینہ ان کی آڈیو ہے، تو اس وجہ سے
وہ اپنے کسی رشتہ دار کا کیس نہیں سن سکتے، اور انہوں نے ایک ماضی کا حوالہ بھی دیا ہے جو ماضی کے چیف جسٹس سے سابق افتخار چودھری کے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو ان کے بیٹے ارسلان چودھری کا کیس مقدمہ سپریم کورٹ آیا تو چیف جسٹس افتخار چودھری نے وہ مقدمہ سننے سے انکار کرتے ہوئے اس بینچ کا وہ حصہ نہیں بیٹھے کیونکہ ان کے بیٹے تھے۔ تو اسی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے وفاقی حکومت نے یہ اعتراض اٹھایا کہ چیف جسٹس عمر بندیال کی ساس کا کیس ہے تو اس لیے وہ اس بینچ کا حصہ نہ بیٹھیں، اور ساتھ ساتھ منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن پہ اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ یہ پہلے ہی جو غلام محمود ڈوگر کیس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں مختلف مقدمات میں، تو اس وجہ سے ان دونوں کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا جائے۔ یہ استدعا کی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے کیس کی سماعت میں ان اعتراضات پر سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ ہے، خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہتے ہیں۔ یہ تو جب کیس ہوگا اس وقت ہی پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا، یہ اصل میں اس میں کون کون سے نام تھے شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اپنے ناظرین جو آپ نیا دیکھ رہے ہیں یا جو اپنی میموری یا جو بھول چکے ہیں ان کو پھر سے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آڈیو لیکس میں وفاقی حکومت کی جانب سے جو سجیشنز تھی اس پر اٹارنی جنرل نے جوڈیشل کمیشن کو نام دیے تھے 12 نام۔ ان میں سب سے پہلا نام تھا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا، اس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، صدر سپریم کورٹ بار جو اس وقت موجود ہیں عابد زبیری، وکیل ہیں سپریم کورٹ کے خواجہ طارق رحیم، اس کے ساتھ ساتھ صحافی ہیں جیو نیوز کے قیوم صدیقی، مسرت جمشید چیمہ جو پی ٹی آئی کی رہنما ہے، اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال کی ساس ماں جبین نون، اور وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ رافع طارق، اس کے ساتھ ساتھ نجم ثاقب جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے ہیں، اور پھر ابو ذر مقصود چدر جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ٹکٹ کے، جن سے ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو آئی تھی، اور اس وقت کے جو جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آڈیو لیکس آئی ہیں۔ تو ان 12 افراد کے نام جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو سماعت ہوگی اس میں عابد جو زبیری ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر، ان کے وکیل شعیب شاہین پیش ہوں گے، اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان پیش ہوں گے، اور وہ دلائل دیں گے اور عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں جو بھی ہوگا مقدمے کے بعد بھی اس کی تفصیلات آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج بہت بڑا مقدمہ ہے، وہ ہے عمران خان کی ضمانت کا، اور عمران خان پہ آپ کو یاد ہو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کا کیس ہے، اور یہ وہ کون سا کیس ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جو مقدمہ تھا، اسی کیس کے اوپر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجز نے عمران خان کو گرفتار کیا تھا، اور اس کے بعد جو ملک میں حالات ہوئے وہ آپ سب کو پتہ ہے، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ احتجاج، پورے ملک میں ایک جو ہے نا امن و امان کی جو ہے وہ غیر معمولی ایک سچویشن بن گئی تھی۔ تو یہ وہی مقدمہ ہے جس پر آج پھر عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں، اور اس پر ضمانت کا جو ہے وہ سماعت آج ہوگی ضمانت کے حوالے سے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ہے اس مقدمے کی سماعت کرے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب 2 بج کیس ہے عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ پیش ہوں گے اور ان کو ضمانت ملتی ہے نہیں ملتی، یقیناً ضمانت مل جائے گی، لیکن جو یہ کیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ تو ناظرین عمران خان کے حوالے سے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ ملک ریاض کے حوالے سے یہ معاملہ ہے، اور ملک ریاض نے جو بیرون ملک پیسے ٹرانسفر کیے تھے وہ اس ملک نے ضبط کرنے کے بعد پاکستان کو واپس بھجوا دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت، اور یہ الزام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ پیسے جو ہے نا گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں دینے کے بجائے جو ملک ریاض ہیں، آپ کو پتہ ہے پراپرٹی کے حوالے سے پاکستان کے اگر کوئی نام ہے تو وہ ہے ملک ریاض، جن کا بیریا ٹاؤن بھی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ بڑے تائکون سمجھے جاتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے۔ تو ان کے پیسے تھے وہ بیرون ملک منتقل ہوئے، اس کی وہ کوئی ٹرسٹ ڈیڈ وغیرہ نہیں دے سکے تھے، تو وہ ضبط ہو گئے تھے، وہ پاکستانی حکومت کو بھجوائے گئے تھے، اور پاکستانی حکومت وفاقی اکاؤنٹ میں جو وفاقی حکومت کے خزانے میں ڈالنے کے بجائے ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کی گئی اور ملک ریاض کو دیا گیا۔ یہ عمران خان پر الزام ہے، اور اس الزام کے تحت جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو الزام تھا اس کے تحت القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض سے زمین لی گئی
عمران خان کی جانب سے یہ الزام ہے اس وقت، تو آج اس مقدمے کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس پر ضمانت کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ دیکھتے ہیں کہ 2 بجے اس کیس میں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ بھی بتا دیں گے، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس پر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔